السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے بلاگ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، خبریں، گرما گرم خبریں۔ عمران خان اور برشا بی بی کی اڈیالہ جیل میں جو ہیئرنگ ہو رہی ہے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، جس کو بعد لوگ القادر ٹرسٹ کیس بھی کہتے ہیں، اس میں عمران صاحب نے کہا کہ جو شریف برادران ہیں یہ صرف بوٹ والوں کے پیچھے اور کندھوں پر چڑھ کے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت دلچسپ باتیں کی، اور تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی صحافیوں کے ساتھ۔ بہت ہی دلچسپ باتیں۔ دوسرے نمبر پہ جناب جو ہمارے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے کرتا دھرتا سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، ادھر سے جناب ایک اور محسن نقوی اور جناب فیصل واؤڈا، تو یہ لوگ جو تینوں جو ہیں آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں سینٹ کا الیکشن، تو ان کے پیچھے کون ہے؟ کون ان کو جتوائے گا؟ ہاں، تو کہانی تو ہے نا، کچھ نامینیشن فائل کر دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ اسد صاحب کو ضمانت پہ رہائی مل گئی ہے، تو وہ بھی جناب آ گئے ہیں، آ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے۔ یہ بھی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی میں جو اندرونی خلفشار پڑتا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو دوستو، جب ہم ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے تمام ناظرین سے، تمام دوستوں سے، آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد جب بیل کا بٹن آئے تو اس کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے وقت پہ جب یہ ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی کامنٹس دیجئے، پسند آئے تو لائک کیجئے، اپنی رائے بھی دیجئے، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، احباب کو، محلے داروں کو، تمام لوگوں کو میرا جو ہے اس کو شیئر کیجئے۔ اس کا لنک آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے ہم لوگ اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ کو پاکستانی سیاست کے رموز کے بارے میں جواب بھی دے سکیں اور ڈسکس بھی کر سکیں۔ تو آج چلتے ہیں سب سے پہلے عمران خان صاحب۔ جی ہاں، عمران خان صاحب آج برشا بی بی کے ساتھ آئے، کیونکہ ہیئرنگ تھی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی۔ برشا بی بی کی بیٹی اور داماد بھی موجود تھے۔ خیر، بہرحال اس کے بعد جو معاملات شروع ہوئے تو صحافیوں سے انہوں نے کچھ غیر رسمی بات چیت بھی کی، اور اس میں بڑی انہوں نے باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے اس بات کو کہا کہ مروہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ غلطیاں کی۔ مروہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے تو یہ کہا تھا کہ 3 پارٹیوں کے ساتھ الگ الگ اتحاد کیا جائے، اس کے اندر جناب JUI شیرانی گروپ سے، اور جناب پھر متحدہ وحدت المسلمین کے ساتھ، اور سنی جو اتحاد کونسل ہے اس کے ساتھ۔ لیکن بہرحال ایک ہی سے معاہدہ ہوا، تو جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے معاملات تھوڑے گڑبڑ ہوئے۔ تو بہرحال مروہ صاحب کی بات تو کچھ صحیح نکلی۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس بات پہ بہت ہی وہ اظہار کیا کہ گنڈا پور صاحب کی جو تصویر بنوائی ہے انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بہت ہی غلط بات ہے، ان کو گنڈا پور صاحب کو سمجھنا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، کہ وہ ٹھیک ہے، ملے ہیں اپنے مفاد کے لیے، ان کو ملنا ہے، ہر ایک سے لڑائی کرنی ہے، اپنے صوبے کے حقوق لینے ہیں، عوام نے جو ان پہ اعتماد کیا ہے اس کے لیے ان کو ورک کرنا ہے۔ لیکن ان کو یہ تصویریں کھنچوانا نہیں چاہیے تھا، ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اور وزیر اعظم کے ساتھ تصویر جو انہوں نے کھنچوائی ہے یہ بہت غلط ہے۔
اب بھائی بات یہ ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کے پرابلم ہوتے ہے کہ جو بھی ملنے آتا ہے آفیشیل فوٹوگراف ہوتا ہے ٹھگ سے فوٹو لے لیتا ہے. آپ منع نہیں کر سکتے وہ نہیں میری مت کھینچنا, کیونکہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے, آپ اٹھ کے تو فوٹوگرافر سے نہیں کہہ سکتے. بہرحال پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ بھائی یہ جو شریف برادران ہیں نا, یہ بوٹ والوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, ان کا سروائیول ہی بوٹ والوں کے ساتھ ہے. تو بوٹ والے جو ہیں یہ ان کے بغیر نہیں آتے, جب بھی پاور میں آتے ہیں بوٹ والوں کے سہارے آتے ہیں. لیکن شاید وہ اپنے بارے میں بھول گئے کہ وہ بھی تو بوٹ والوں کے وجہ سے ہی پاور میں آئے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات کہی اور کافی طنزی انداز میں کہی. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی آپ سے کیا برف پگھل رہی ہے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یار برف بھی پگھل سکتی ہے, بات چیت بھی ہو سکتی ہے, لیکن پہلے مجھے میرا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس کرو. مجھے میرا مینڈیٹ واپس کر دو, اس کے بعد میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں, لیکن بغیر مینڈیٹ کے واپس کیے معاملہ نہیں ہو سکتا آگے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جو مظاہرہ کیا گیا ہے آپ کے کارکنوں کی طرف سے, اور اس میں کچھ آپ کے وہ لیڈر بھی ہیں جو آج کل باہر ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کوئی بہت صحیح ہے, ان کو کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے, تو ہمیں جو ہے یہ چیز کرنی چاہیے. وہ تو صحیح ہے, وہ ذمہ داری لینا اچھی بات ہے, اور بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ ظاہر آپ کا رائٹ ہے ہر پلیٹ فارم پہ جا کے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں, اور جو ہے اپنے آپ کو جو بھی آپ کے ساتھ اگر غلط کیا جا رہا ہے یا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے یا آپ کا مینڈیٹ کو چرایا جا رہا ہے تو یو ہیو دا رائٹ ٹو ریز یور وائس. لیکن بہرحال کیونکہ یہاں پر جو ان کی قیادت تھی نا پی ٹی آئی کی تھوڑی تذبذب کا شکار تھی کہ بھائی وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو ہمارا اسے لنک ہے یا نہیں ہے, یا ہمارے کہنے پہ ہو رہا ہے, تو اس کی انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کے سپورٹ میں ہوں, بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے دوسری باتیں کیں, لیکن وہ نہیں تھی. مین باتیں ان کی یہی تھیں کہ جو ہے نا میرا مینڈیٹ واپس کر دو, پھر میں بات چیت کروں گا. اس کے بعد جو ہے ہاں ایک بات اور ہوئی عمران خان صاحب کی, وہ الگ ہے اس کے علاوہ, کہ ایک مقدمہ افتخار چودھری صاحب نے کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کے خلاف. بہت پرانا مقدمہ ہے, حتیٰ کہ عزت کا, کہ صاحب جو انہوں نے الزامات لگائے کہ جناب مینڈیٹ کو جو ہے 2013 میں الیکشن چوری کیے گئے, بلا بلا کیا گیا, جو بھی کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب 20 ارب کا دعویٰ تھا عمران کے اوپر کہ انہوں نے مجھ پہ الزامات لگائے کہ سب کچھ افتخار چودھری کی ماں پر ہوا ہے, اس کے آروز تھے, اور سب جو ہے نا ججز جو تھے وہ آرو بن کے گئے تھے, اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, ان لوگوں نے سب دانداندھی کی اور مجھے ہروایا. تو عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا, وہ پینڈنگ میں چل رہا تھا. اب اس کو ٹیکنیکل بنیاد پہ خارج کر دیا گیا, کیونکہ انہوں نے جج کا کہنا یہ ہے کہ آئین کے تحت اس کو جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو فائل کرنا تھا. آپ نے 6 مہینے 6 دن کے بعد کیونکہ دعویٰ فائل کیا, تو کیونکہ آپ 6 دن لیٹ ہو چکے تھے لہذا یہ آپ کا ختم کر دیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرے نمبر پہ ایک بڑی عجیب و غریب بات چل رہی ہے کہ جو بھی کرتا دھرتا تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر, وہ لوگ جو بڑے نام ہیں نا اس میں, سرفراز بگٹی تو پہلے بھی ریزائن کر کے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے جو وزیر داخلہ ہوتے تھے. اب وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی جو سینٹ کے جو الیکشن ہونے والے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ کر دیے, پیپر داخل کر دیے. اسی طریقے سے محسن نقوی جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے کیئر ٹیکر, انہوں نے بھی اپنے داخل کر دیے ہیں. اور ایک فیصل واڈا صاحب بھی ہیں جو کہ اپنی عجیب و غریب حرکتوں, دلچسپ باتوں اور جو کسی کے لیے مشہور ہیں, خاص طور سے میڈیا میں رہنا چاہتے ہیں. وہ تو میڈیا میں ہر ایک دوسرے شو میں آ جاتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے. انہوں نے بھی داخل کر دی ہیں. اب ہوگا کیا, پوچھنا یہ ہے, لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے آخر. بھائی یہ کوئی پارٹی کے نہیں, کسی کے نہیں, تو آخر کو ووٹ کے فرشتے دیں گے کیا ہیں؟ اب جیسے بلوچستان میں جائیے تو وہاں پہ زیادہ ہے ہی نہیں, تو سارے تو پارٹیاں جیتی ہوئی ہیں, نون لیگ کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, جمعیت علماء اسلام کے ہیں, باقی چھوٹی موٹی پارٹیوں کے اکا دکا ہیں. تو آخر اس طرح اگر آپ کے پی کے میں جائیں تو وہاں بھی سارا وہی کہانی ہے. اگر آپ جائیں اس کے اندر
پنجاب میں وہاں بھی وہی کہانی ہے کہ جو آزاد تھے وہ بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. تو آخر کون فرشتے ان کو ووٹ دیں گے؟ لیکن مزے کی بات ہے کہ سب جیتیں گے. محسن نقوی صاحب جب بھرنے آئے تو ان کے ساتھ اپنے نامینیشن پیپر داخل کرنے آئے تو ان کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، نون لیگ کے بھی لوگ بھی ہیں اور کاف لیگ کے بھی لوگ ہیں، سبھی لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو بھائی یہ تو جادوگری کی اب وہ بلوچستان سے بھی کاکڑ صاحب نے جو بھرے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی جادو کا کھیل تو ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو ان کو ووٹ دے گا جبھی تو وہ جیتیں گے. اور بغیر ایشورنس کے تو یہ آتے نہیں ہیں. تو وہ لوگ ہیں جو کہ مقتدرہ کے سب سے قریبی لوگ ہیں. اور اگر کاکڑ صاحب سینٹ میں آتے ہیں تو پھر سینٹ کی چیئرمین شپ تو ڈاواڈول ہو جائے گی جناب یوسف رضا گیلانی کی، کیونکہ بھائی یہ تو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یہ مقتدرہ کے بہت قریب ہیں. اگر اشارہ ہوا تو دم 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 پھر تو یوسف رضا گیلانی خوابی دیکھتے رہ جائیں گے اور زرداری صاحب پہ پریشر آئے گا کہ بھائی ہٹاؤ ان کو بنانا ہے. اور لگتا بھی ہے، پہلے بھی دیکھیے انہوں نے سنجرانی کو بنوا کے رکھا اتنے عرصے تک مقتدرہ جو ہے نا سینٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے. تو یہ بڑا مشکل کام تھا جو کہ زرداری صاحب سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے تھے، اب تو تھے کہنا چاہیے جس طرح یہ میدان میں آئے کاکڑ صاحب. اور یہ بہت پہلے کی بات ہے، میں نے کہا تھا کہ کاکڑ صاحب سینٹ چیئرمین بنیں گے. اگر میرا پرانے ولاگ ضرور دیکھیے گا، بہت ہی شروع میں جب یہ ہٹ رہے تھے اور ان کی 10 الیکشن کے دن قریب آ رہے تھے، میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا کاکڑ صاحب بھی ہے کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگا کے چپ چاپ پچھلی گلی سے آ کے اور بن جائیں گے یا بنا دیے جائیں گے واٹ ایور، لیکن کہا تو یہ جائے گا اور بن گئے. اور آخر میں پریشرائز کیا جائے گا سیاسی پارٹیوں کو کہ ان کو سپورٹ کرو. جیسے ان کو سنجرانی کو بنانے کے لیے عمران صاحب کی پی ٹی آئی نے اور زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی نے مل کے ان کو جتوایا تھا. تو یہ کرشمہ تو اوپر سے ہی ہوتا ہے بھیا، تو کرشمہ ہونے والا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب یوسف رضا گیلانی کی سیٹ ہو گئی ڈاواں ڈول. بھائی ڈاواں ڈول ہے، بہت مشکل ہوگا ان کے لیے. دیکھیے اس کے بعد جناب جو پی ٹی آئی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، مطلب ٹوٹ پھوٹ تو کیا کہ اختلافات بڑھ رہے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ کو شکست ہونے لگتی ہے ہر محاذ پہ اور پھر آپ کو اپنی غلطیاں بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں، شکست سے مراد عدالتی محاذ پہ اور اس کے اندر سیٹیں نہیں ملیں، بلہ چھن گیا آپ کا انتخابی نشان، تو وہ تمام باتوں پہ پھر آتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور پھر ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہوتی ہیں. اب مروہ صاحب نے جو بات کی وہ بات صحیح تھی. اس کے بعد علی ظفر آئے جو ان کے بڑے کرتا دھرتا اور نامی گرامی وکیل بھی ہیں، اور دونوں کیسز میں وہی تھے جن کی طرف سے پیش ہوئے تھے. تو وہ جو ہے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مروہ صحیح کہہ رہا ہے یار، یہ تو سارے فیصلے غلط سلط ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. ادھر سے وہ سنی اتحاد کونسل کے جو حامد صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، وہ چیخ پڑے کہ کیا آپ لوگ ٹی وی پہ آ کے بکواس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، میرے پاس تو ایسے ایسے راز ہے کہ اگر میں نے آ کے کھول دیے تو سب کے چہرے جو ہیں وہ ہو جائیں گے. اور یہاں ارے بھائی تمہارے پاس کیا راز ہے؟ اور نے کہا میرے پاس تو ایسے ایسے راز ہیں کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں میرے ساتھ اور کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں اور کیا کھیل کھیلا گیا ہے. آئی نو ایوری بڑی. تو یہ لوگ خاموش ہو جائیں اور میڈیا پہ آ کے کوئی بکواس نہ کرے تو بہتر ہے. اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، تو اس لیے کنٹرول کرنا چاہیے. اب لگتا یہ ہے کہ حامد خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے سینٹ کے لیے انہوں نے بھی بھرا ہے، پنجاب سے پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سر آپ مجھے عمران خان صاحب نے اہم رول ادا کرنے کی ذمہ داری دی ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ حامد خان صاحب، کیونکہ ابھی وہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے، سارا کچھ علی ظفر اور باقی جو گروپ جو تھے نا یہ لوگ کر رہے تھے. تو اب جو ہے ہو سکتا ہے کہ 2 دفعہ جو ان کو یہ کورٹس کے اندر، ایک تو سپریم کورٹ میں بلے کے نشان پہ اور دوسری پشاور ہائی کورٹ میں جو ان کو فیصلے اتنے اپنی مرضی کے مطابق نہیں ملے، تو اس کے بعد جو ہے نا عمران خان صاحب نے بھی اپنی ٹیم بدلنے کا فیصلہ کر لیا. اور ہو سکتا ہے کہ باغ دوڑ جو ہے نا وہ جناب ان کے ہاتھ میں تھما دی جائے، حامد خان صاحب کے. تو حامد خان صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور ان سے کہا بھی گیا ہے کہ اب آپ آئیں میدان میں، ہم آپ کو بھاری ذمہ داریاں دینا چاہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں لیں اور پارٹی کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کریں اور ان کو اس کے تحفظ کے لیے، مفاد کے لیے بات کریں. اچھا، بیچ میں ایک بات رہ گئی عمران خان صاحب کا جو میں ذکر کر رہا تھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا
جو لوگ بھی اس وقت دباؤ میں 9 مئی کے بعد میرے بڑے بڑے اہم لیڈر پارٹی چھوڑ گئے تھے، تو میں نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ میں ان کو پارٹی میں نہیں لوں گا، لیکن میں کیس با کیس دیکھ کے جو ہے نا ان کو لینے پہ تیار ہوں اگر واقعی وہ مجھے پتہ محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت جبر کیا گیا اور زبردستی جو ہے نا ان کے ساتھ یہ کیا گیا، تو اس کے بعد کوئی ادھر ان کے پاس آپشن نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا وہ لکھا کے معافی نامہ اور باہر آ جائیں یا پارٹی سے الگ ہو جائیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ شیریں مزاری ہے، جیسے شیریں مزاری پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا تھا، بیچاری وہ چلی گئی تھی سیاست سے، ٹھیک ہے نا۔ فواد چودھری کے لیے بھی اچھی بات ہو سکتی ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی پہلے گئے، پھر بھاگ آئے، پیچھے آگے پیچھے ہوتے آتے اب درمیان میں لٹک گئے کیونکہ پارٹی تو لے نہیں رہی ہے۔ اس طرح مسرت چیمہ وغیرہ کے لوگ چلے گئے تھے، وہ دوبارہ آئے، وہ قریب ہیں، قربانی دینا چاہتے ہیں مسرت چیمہ اور ان کے شوہر چیمہ صاحب، لیکن یہ ہے کہ پارٹی کہتی کہ نہیں آپ کو تو نہیں دیں گے کیونکہ آپ لوگ تو وہ ہیں جو پہلے چلے گئے تھے پارٹی چھوڑ کے برے وقت میں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت لوگ ہیں جنہوں نے بڑے نقصانات کیے، بڑی قربانیاں دیں، اور بعض اوقات بہت پریشر آ جاتا ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے، بعد میں ریئلائز کرتا ہے، پھر واپس آنا چاہتا ہے، تو توبہ کا راستہ کھلا ہونا چاہیے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بھی کھلا ہوا ہے بھائی، تو توبہ کا راستہ کھلا ہونا چاہیے۔ تو عمران صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہاں توبہ کا راستہ اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کھول دو، کہ جو لوگ واقعی ہیں ان کے جو ہے نا کیس با کیس دیکھ کے ایک دوسرے فیصلہ کر لیں گے کہ اگر جو واقعی جینوئنلی اس کے ساتھ یہ کوئی جیسی بات ہوئی ہے اور وہ واپس آنا چاہتا ہے سنسیئرلی، تو آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک ہم بیک۔ تو ایک یہ بات ہو گئی۔ ایک بات دوسرے محاذ پر اگر دیکھا جائے تو اسد طور صاحب کا، کہ فائنلی اسد طور صاحب کو جو ہے نا وہ مل گئی ہے ضمانت، اور اب وہ عنقریب رہا ہو جائیں گے، تو یہ اچھی خوشخبری ہے۔ اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بھئی تھوڑا سا جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی بات بھی سننی چاہیے، کہ ظاہر ہر آدمی خوش آمدی یا ہر آدمی اچھی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، بعض لوگ ظاہر دوسری بات کرتے ہیں، وہ تنقید وہی سننا چاہیے، لیکن تنقید میں بعض لوگ بہت زیادہ تلخ بھی ہو جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر ایک دو آدمی تلخ بھی ہو گئے تو تھوڑا سا ان کے لیے نرم گوشہ بھی ہونا چاہیے، کہ اتنا سخت ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے ان لوگوں کے اوپر، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ صحافت جو ہے ایک بڑا ستون ہے، چوتھا ستون ہے ریاست کا، تو اس کو زندہ رہنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے آج کا احوال۔ ایم کیو ایم کے فرنٹ پہ بہت زیادہ خبریں تو نہیں ہیں ابھی، تو جو کل ہی تک کی محدود ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دبنگ انٹری کر کے عشرت العباد صاحب نے جو ہے کر دیا ہے ان کو، محترمہ کو، خوش بخش شجاعت صاحبہ، اور وہ عنقریب گورنر سندھ بن جائیں گی۔ کافی پریشر اور دباؤ دیا بھی ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے، لیکن بہرحال وہ کچھ کر نہیں سکتے، فیصلہ اوپر سے ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے دیر از نو آپشن کہ یہ اس کو رجسٹ کر سکیں، لہذا خوش بخش شجاعت صاحبہ جو ہیں وہ بالکل انہوں نے تیاری پکڑ لی ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں گورنر سندھ بن جائیں گی۔ تو دوستو اب جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔